رمضان میں گھر کا ماحول کیسا ہوتا ہے؟ اگر ہم جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا رمضان کیسے ہوتا تھا تو شاید ہمارا گھر بھی بدل جائے۔ رمضان وہاں صرف ایک مہینہ نہیں، وہ ایک نور کا موسم تھا۔ دیواریں سادی تھی لیکن دل روشن تھا، گھر چھوٹا تھا مگر برکت بہت بڑی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رمضان آتے ہی عبادت بڑھ جاتی، آوازیں اونچی نہیں ہوتی، ذکر اونچا ہوتا، باتیں کم ہوتی، تلاوت زیادہ ہوتی، راتیں چھوٹی نہیں رہتی، قیام سے لمبی ہو جاتی، گھر کی عورتیں بھی عبادت میں آگے رہتی، ام المومنین نماز میں کھڑی رہتی، راتوں کے سناٹے میں قرآن کی آواز گونجتی، آنکھوں میں نیند کم، دل میں نورانیت زیادہ ہوتی۔ سحری کا وقت خاص ہوتا، برکت کی نیت سے سحری کی جاتی۔ حدیث میں آتا ہے سحری میں برکت ہے، اس لیے گھر میں کوئی اسے ہلکا نہیں لیتا۔ سحری سادی ہوتی تھی، کھجور اور پانی، مگر شکر سے بھری ہوتی۔ افطار کے وقت جلد بازی نہیں، دعا ہوتی، روزے کی دعا قبول ہوتی، یہ یقین ہر دل میں ہوتا۔ افطار میں دکھاوا نہیں تھا، فضول خرچی نہیں تھی، جو تھا اسی میں برکت تھی، اگر تھوڑا تھا تو بانٹ دیا جاتا۔ ایک واقعہ آتا ہے، گھر میں تھوڑا سا کھانا تھا، دروازے پر مانگنے والا آیا، کھانا اسے دے دیا، گھر والوں نے صبر کیا۔ رمضان میں سخاوت گھر کی ہوا میں بھی ہوتی ہے، کوئی بھوکا دروازے سے خالی نہیں لوٹتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کو کھلائے۔ گھر میں غصہ نہیں ہوتا، اگر کوئی بات ہوتی تو صبر سے سلجھائی جاتی۔ رمضان میں آواز نرم ہو جاتی، دل جلدی پگھل جاتا۔ بچوں کو بھی سکھایا جاتا روزہ صرف بھوک نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولنا، غصہ نہیں کرنا، برا نہیں دیکھنا، برا نہیں کہنا۔ گھر میں قرآن کا دور ہوتا، جبریل آمین ہر سال رمضان میں آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن دہراتے، اسے گھر کا ماحول اور نورانی ہو جاتا۔ آخری عشرہ آتا تو ماحول اور بدل جاتا، کمر کس لی جاتی، راتیں جاگی جاتی، گھر والوں کو بھی جگایا جاتا۔ عبادت میں ڈھیل نہیں ہوتی، اعتکاف کا اہتمام ہوتا، دنیا سے دور اللہ کے نزدیکی۔ رمضان میں شکایت نہیں ہوتی، اگر تنگی تھی تو بھی شکر تھا، اگر سادہ کھانا تھا تو بھی خوشی تھی، گھر میں فضول باتوں کی جگہ نہیں تھی، نماز کی آوازیں تھی، دعا کی سسکیاں تھی، سجدے لمبے تھے، آنسو گواہ تھے۔ رمضان میں سادہ کھانا لیکن دل امیر تھا، کپڑے سادے مگر تقوی شاندار تھا، رات کے آخری حصے میں استغفار ہوتا۔ قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو سحر کے وقت معافی مانگتے ہیں، یہی گھر کا ماحول تھا۔ صبر، سخاوت، رشتے میں نرمی ہوتی، کوئی بھوکا سوتا نہیں، کوئی مایوس رہتا نہیں تھا، اگر کسی کا دل ٹوٹا ہوتا تو اسے دلاسا دیا جاتا، گھر میں امید زندہ رہتی۔ رمضان میں ہر کام عبادت بن جاتا، کھانا بنانا بھی، کھلانا بھی، صاف صفائی بھی، مسکرانا بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہمیں سکھاتا ہے رمضان سجاوٹ سے نہیں، عبادت سے خوشبو بناتا ہے، عبادت سے خوبصورت بناتا ہے، روشنی لائٹوں سے نہیں سجدوں سے آتی ہے، برکت کھانوں سے نہیں شکر سے آتی ہے۔ اگر ہم اپنے گھر میں قرآن کی آواز بڑھا دیں، دعا کا وقت طے کر لیں، غصہ کم کریں، فضول خرچی روک دیں، ضرورت مند کا حصہ نکال دیں تو ہمارا گھر بھی ویسے بن سکتا ہے۔ رمضان میں اصلی ماحول نور، صبر اور سخاوت کا تھا، کم میں خوش رہنا، زیادہ عبادت کرنا دلوں کو جوڑنے کا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا رمضان تھا، یہی ہمارے گھر کا بھی ہونا چاہیے۔